پاکستان واحد ملک ہے جس نے امریکی حملے کی ایران میں نام لے کے مذمت کی. نہ چین نے نام لیا امریکہ کا, نہ رشیا نے نام لیا امریکہ کا. رشیا کے ساتھ تو عباس عراقچی, آپ گیم اور طرف لے کے چلے گئے ہیں. عباس عراقچی اڑ کر پیوٹن کے پاس گئے جنگ کے دوران, 12 روزہ جنگ کے دوران, اور وہاں سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اس جنگ میں بھی آنے کو تیار ہیں. 23 مہینے ہو چکے ہیں فلسطین کے اندر. بے شرم لوگوں کو شرم نہیں آ رہی. آپ کہہ رہے اکٹھے ہو رہے ہیں, یار اکٹھے ہو رہے ہیں, تمہارے اکٹھے ہوتے ہوتے تک اگلوں نے تمہیں ٹھوک کے تن کے رکھ دیا ہے. 6 ملکوں کے اوپر 3, ہم ایک قطر کو رو رہے ہیں. بھائی صاحب جرت نہیں ہے ان کی. کلچر ہے ان کا. امیر عباس صاحب ہر چیز کو تنقید کی کیوں بنا دیتے ہیں میرے خیال. اچھا یہ ہمارے جب وزیر اعظم جاتا ہے وہاں پہ, اس کے کلچر میں یہ کہاں چلا جاتا ہے؟ پریس میں خوش آمدید. میں ہوں علی فرقان اور ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر عباس. بہت شکریہ آپ کا جناب. شکریہ. قطر میں جو ہوا ہے واقعہ, اسرائیل کا حملہ, اگرچہ وہ حماس کے رہنماؤں کو ہدف بنانے کا اس نے کہا, اس کے بعد کافی شدید رد عمل آ رہا ہے. دنیا کی طرف سے بھی رد عمل آیا, اقوام متحدہ کی طرف سے, امریکی صدر نے بھی اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا. اب پہلے تو قطر نے کہا کہ اس کے اوپر وہ رد عمل دے گا, لیکن اب ان کے وزیر اعظم کا نیا بیان آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مشترکہ رد عمل دیں گے, اور اس کے لیے جو ہے وہ خاص طور پہ جو اسلامی دنیا کے رہنما ہے وہ دوحہ پہنچ رہے ہیں. ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم بھی پہنچ رہے ہیں, محمد بن سلمان بھی پہنچ رہے ہیں, ترک کے صدر غالباً پہنچ رہے ہیں. کافی سارے ملکوں کے, کچھ تو اردن, مصر وغیرہ تو وہ وزٹ کر کے چلے گئے. اس کے ساتھ ساتھ ایک وہاں پہ دوحہ میں ہی ایک اسلامی ممالک کی کانفرنس کی تجویز بھی ہے, جس کی پاکستان جو ہے وہ شریک میزبان بننا چاہ رہا ہے, اس کو کہا ہے کہ بنے. تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ کیا ہے, اس رد عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کس قسم کا رد عمل جو ہے وہ چاہ رہے ہیں, اور کیا ہوگا یہ؟ دیکھیں, کوئی رد عمل, پاکستان چھوڑ دیں, قطر چھوڑ دیں, سعودی عرب, UAE, دنیا کا کوئی اسلامی ملک سوائے ایران کے رد عمل نہیں دے سکتا. ایران مانا کہ وہ, اس کے پاس کوئی امریکہ جیسی طاقت نہیں ہے, اس کے پاس اسرائیل جیسی طاقت نہیں ہے, لیکن کم از کم یار اس نے کوئی غیرت کا مظاہرہ تو کیا ہے نا, کوئی اس نے حمیت کا مظاہرہ. اس نے یہ تو بتایا کہ ہم زندہ لوگ ہیں یار, ہم بے شرم لوگ نہیں ہیں, بے غیرت لوگ نہیں ہیں یار. اگر ہمارے اوپر تم ہاتھ اٹھاؤ گے, ہم تمہارے جتنا ہاتھ نہ اٹھا سکتے ہوئے, لیکن ہم کم از کم ہاتھ تمہیں مار نہیں سکتے, ہم ہاتھ اٹھا تو سکتے ہیں نا. تمہیں یہ تو پتہ چلے گا نا کہ ہمارے میں طاقت. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران مار نہیں سکتا, ہاتھ اٹھا سکتا ہے. پاکستان نے تو ہاتھ توڑ کے دکھائے ہیں. پاکستان کے, میں تو پاکستان انڈیا کی بات نہیں کر رہے نا. پاکستان نے اسرائیل کے معاملے میں بھی, پاکستان نہیں ہے. پاکستان واحد ملک ہے جس نے امریکہ کی, نہ بات کریں. ایرانی پریزیڈنٹ کیا لینے آئے تھے اگر پاکستان نے کچھ نہیں کیا تھا؟ نہیں, وہ تو نہیں, پاکستان ساتھ کھڑا ہوا نا ایران کے, ہمارا دوست ہے, پڑوسی ہے. ہم نے حملہ ایران پہ ہوا تھا پاکستان میں, تو پاکستان نے ایران کے ساتھ ہی حمایت کی نا. جیسے آج ہم قطر پہ حملہ ہوا ہے نا, ہمارا وزیر اعظم وہ کیا کرنے گیا, حمایت کرنے گیا نا, سولیڈیرٹی شو کرنے گیا ہے نا. کل کو پاکستان پہ خدا نہ خواستہ حملہ ہو تو جو پاکستان کے دوست ملک ہیں وہ ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ جب وہ ساتھ کھڑے ہوں گے ہم شکریہ بھی ادا کریں گے. صرف اس بات کی بات کروں, آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایران رد عمل دے سکتا ہے, میں آپ تو کوئی دے دے کہ پاکستان میں کہہ رہا ہوں نے بھی رد عمل دیا ہے, اور اس کی بھی صلاحیت ایران سے بہت آگے ہے. میں صرف یہ آپ کو عرض کرنا آپ انڈیا پاکستان کے حملے کی بات مت کریں, آپ مجھے اسرائیل کے خلاف پاکستان کے جوابی حملے کی بات. اسرائیل نے آج تک پاکستان کے اوپر حملہ کیا, تو پھر پاکستان بیچ میں آپ لے کر کیوں آئے ہیں؟ آپ لے کر کیوں آ گئے؟ آپ نے کہا کہ پاکستان رد عمل نہیں دے سکتا, کوئی دنیا کا اسلامی ملک نہیں دے سکتا سوائے ایران کے. تو میں نے صرف آپ کو یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کی کیپیسٹی زیادہ ہے, پاکستان کی ایئر فورس کی کیپیسٹی زیادہ ہے, اس کا مسئلہ نہیں ہے, پاکستان کی میزائل مسئلہ کیپیسٹی کا سپورٹ کر سکتا ہے نہیں, مسئلہ کیپیسٹی کا نہیں ہے. مسئلہ قطر کے پاس بھی بڑی کیپیسٹی ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے. کیپیسٹی کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے کمپرومائزڈ لیڈرشپ کا, مسئلہ ہے ذاتی مفادات کا, مسئلہ ہے آپ کے
آپ کے بکے ہوئے ضمیروں کا. نہیں لیکن اگر کمپرومائز ہوتی لیڈرشپ تو ایران کے ساتھ اس طرح کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا, نہ چین کھڑا ہوا, نہ روس کھڑا ہوا, جس طرح پاکستان کھڑا ہوا. پاکستان نے اسی لیے پاکستان نے لفاظی کر کے, اچھی بات ہے یار, ہمارا دوست ہے. لفاظی نہیں, اچھا اگر یہ الفاظی تھی تو کرنی تھی نا, کیوں نہ کرتے. ایرانی صدر کو چین جانا چاہیے تھا شکریہ کے لیے, رشیا جاتے, پاکستان کیوں آئے تھے شکریہ ادا. اچھا پھر آپ بتا دیں کہ پاکستان نے کیا کیا تھا. پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے لے کے OIC سے لے کے ڈپلومیسی کی ہے, اچھی بات ہے. پاکستان واحد ملک ہے جس نے امریکی حملے کی ایران میں نام لے کے مذمت کی. نہ چین نے نام لیا امریکہ کا, نہ رشیا نے نام لیا امریکہ کا. مذمت ضرور کی انہوں نے, پاکستان نے نام لے کے مذمت کی. نہیں, رشیا کے ساتھ تو عباس عراقچی, آپ گیم اور طرف لے کے چلے گئے ہیں. عباس عراقچی اڑ کر پیوٹن کے پاس گئے جنگ کے دوران, 12 روزہ جنگ کے دوران, اور وہاں سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اس جنگ میں بھی آنے کو تیار ہیں. پیوٹن نے عباس عراقچی فارن منسٹر کو کہا آتے نا, کیا تو ختم ہو گئی نا بھائی, معاملہ ختم ہو گیا نا. اللہ کا شکر ہے جنگ بڑی نہیں. آپ کیا چاہتے تھے جنگ 6 مہینے جاتی؟ میرے حال میں ہم بات کر رہے ہیں تو آپ ادھر ہی رہے ہیں نا. ہاں پھر فوری طور پر آپ نے میں نے آپ کو لیڈرشپ نہیں, میں نے آپ کو حضور والا, میں نے آپ کو لیڈرشپ کی بات کی. آپ اسلامی دنیا کی دولت دیکھ لیں, 56 اسلامی ملکوں کی دولت دیکھ لیں, ان کے پاس افرادی قوت دیکھ لیں. یعنی پاکستان ہی کی صرف آپ دیکھ لیں 25 کروڑ, 5واں بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے ہم ہیں. 8 کروڑ ایران کی آبادی ہے, عراق کی آبادی آپ دیکھ لیں, اسی طرح ملائیشیا, انڈونیشیا ملا لیں تو 6 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں دنیا کے اندر یار. اچھا آبادی دیکھ لیں. دوسرا آپ کا دیکھ لیں, آپ کے پاس جو ہے وہ شاید امام خمینی نے کہا تھا, امام خمینی نے کہا تھا, ہاں انہوں نے کہا تھا کہ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تم بے حس بے شرم امت مسلمہ, تم صرف ہر مسلمان ایک ڈول بالٹی کا پانی کا بھر کے تم اسرائیل پہ پھینک دو, اسرائیل غرق ہو جائے گا, تمہارے پانی سے غرق ہو جائے گا یار, تمہیں تو اس سے لڑنا بھی نہیں ہے, سب کچھ ہے آپ کے پاس. اچھا دفاعی قوت, آپ ساری امت مسلمہ کی دفاعی قوت میں لا کے دیکھ لیں, آپ ساری امت مسلمہ کی بات کروں, ایک ایران نے اس کو ناکہ چونے چبوا دی ہیں اسرائیل کو. پاکستان ساتھ کھڑا ہو جائے. آپ کے جو سارے مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں, ان کے پاس اب امریکہ کی دفاعی طاقت ان کے پاس اکٹھے ہو رہے ہیں نا, اب اجلاس کر رہے ہیں, آپ مشترکہ رد عمل کی بات ہو رہی ہے. پچھلے 2 سال سے یار خدا کا کچھ خوف کریں علی فرقان صاحب یار, 23 مہینے ہو چکے ہیں فلسطین کے اندر. بے شرم لوگوں کو شرم نہیں آ رہی, آپ کہہ رہے اکٹھے ہو رہے ہیں یار, اکٹھے ہو رہے ہیں. تمہارے اکٹھے ہوتے ہوتے تک اگلوں نے تمہیں ٹھوک کے تن کے رکھ دیا ہے, 80,000 لوگ تمہارے مار دیے ہیں, اور آپ کو کھل کے سامنے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم قبضہ کرنے جا رہے ہیں, لو جی کر لو, آپ اکٹھے ہو جاؤ. 3 دنوں کے اندر, یہ ابھی ان 3 دنوں کے اندر پچھلے 1 2 3 6 اسلامی ملکوں کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا ہے. قطر, شام, فلسطین, لبنان, یمن اور ایک چھٹا اور, 6 ملکوں کے اوپر 3. ہم ایک قطر کو رو رہے ہیں بھائی صاحب, جرت نہیں ہے ان کی یار. یہ OIC کا اور کچھ نہیں کر سکتے, چھوڑ دیں. انہوں نے مجھے بتائیں کہ فلسطین کے اوپر, اس غزہ کے اوپر جو یہ 2 سال کا ایشو چل رہا, اس کے اوپر مجھے آپ بتائیں کہ OIC نے یا عرب لیگ نے یا کوئی ان کی جو بھی ان کی آرگنائزیشن ہے ان 56 ملکوں کی, اس نے سوائے ایران کے جو برملا کہہ رہا ہے کہ یہ شیطان بزرگ ہے, مرگ بر اسرائیل, ان کی OIC نے جنگ خاک لڑنی تھی یار. انہوں نے تو وہ تاؤس و رباب OIC کو نیٹو کی طرح کا جنگ لڑنے والا, میں کہہ رہا ہوں اسٹیٹ میں, میں کہہ رہا ہوں کوئی OIC کے مینیفیسٹو میں نہیں ہے یہ. امداد دے دیتے. آپ سے ایسی ایکسپیکٹیشن کیوں رکھتے ہیں جو ان کا مینیفیسٹو تو کرنی چاہیے تھی نا. اچھا وہ کہاں اسلامی اتحاد کی جو بنی تھی, کیا نام تھا, فوج جو بنی تھی, ہاں وہ جس میں ہمارا یہاں سے راہیل شریف یہاں سے جناب یہاں سے کر کے اور وہاں جا کے بھاگ گیا, اس کا سربراہ بن گیا. تیاری کر رہے ہیں تیاری ابھی تک انہوں نے بنیاد وغیرہ پہن لی ہے, ابھی باقی انہوں نے کوئی ذرا بختر پہن رہے ہوں گے وہ ابھی تک, لیکن جنگی لباس پہن رہے ہیں. شرم کرنے والی بات ہے. دیکھیں امیر بس, اب ایک تو یہ کہ ابھی وہاں پہ اجلاس ہونے جا رہا ہے, اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں سے نکلتا ہے. اگر اسلامی دنیا کی قیادت اس کے اوپر اکٹھی ہو رہی ہے تو ہمیں اس کو بہتر طریقے سے لینا چاہیے. دیر آئے درست آئے, جس طرح بھی کر لیں. فلسطین کا معاملہ یقیناً آپ کی بات صحیح ہے, 2 سال ہو گئے, اس پہ عمل پہلے رد عمل آنا چاہیے تھا, زیادہ آنا چاہیے تھا. لیکن اب ایک جب یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں,
ایران کے بعد اب ایک اور ملک پہ چلے. انہیں عربوں کو احساس ہوا کہ یہ صورتحال صرف یہیں تک نہیں رکے گی, ہمارے اوپر بھی آ سکتی ہے. ہاں اپنی وجہ سے ہی کھڑے ہو جائیں اگر ہو رہے ہیں, پاکستان کے پرائم منسٹر جا رہے ہیں, باقی ملک جو ہے وہ جا رہے ہیں, اکٹھے ہو رہے ہیں, تو ایک میرے حال میں میسج بھی ہوگا, ایک میسج بھی بہت بڑا ہوگا, اور کوئی حکمت عملی بھی اس میں یقینی طور پہ دیکھیں. ایک ہے امید جس کی آپ بات کر رہے ہیں, پازیٹیو بات ہے, یہ ظاہری بات ہے, ہم سب کی خواہش ہے نا یار, ہم سب کی خواہش ہے. لیکن ایک ہے ہم حقیقت کو بھی تو جانتے ہیں نا, ہم دونوں باخبر لوگ ہیں. ہم ایک عام آدمی نہیں ہے کہ جس کو نہیں پتا کہ یہ گتھیاں کیسے الجھی ہوئی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اسلامی دنیا کی لیڈرشپ, ساری لیڈرشپ, انہوں نے پچھلے 100 سال کے اندر خلافت عثمانیہ گرانے کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے کس طرح اردن کے ساتھ کیا انہوں نے کیا, انہوں نے کیسے آپ کے جو یہ جو تھے, انہوں نے ایجپٹ کے ساتھ کیا کیا ہے, انہوں نے شام کے ساتھ کیا کیا ہے. ایجپٹ میں آپ دیکھیں انہوں نے 80 لا کے بٹھا دیا, اس کے ساتھ بیٹھا ہوا. یہ جو ایک شریف مکہ, سوری جو کہتا شریف مکہ کے بیٹوں کو ایک کو یہ حصہ توڑ کے دے دیا, ایک کو وہ حصہ توڑ کے دے دیا, اور آگے وہ, یہ تو تاریخ کی بات ہوگی نا. اب اگر یہ دوحہ والے معاملے کے اوپر اگر کوئی اتحاد کی صورتحال آگے بڑھ رہی ہے, اور ایک مشترکہ رد عمل جس کی قطری وزیر اعظم نے کہا ہے اس کی طرف اگر جاتے ہیں, تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں, لیکن ہم یہ بیان اگر قطری وزیر اعظم نے دیا ہے تو یہ ویسے ہی تو نہیں دیا نا انہوں نے. دیکھیں اس کے پیچھے یقیناً کوئی چیز ہوگی. 90 سال پہلے جو اقبال نے کہا تھا نا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, کہ جو کمزور ہوتا ہے نا, ضعیف ہوتا ہے, ضعیف ہونے کے یہ جرم ہے, ضعیف ہونا. آپ کے پاس طاقت کیوں نہیں ہے, آپ کے یہ جرم ہے. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آج عرب مسلمان دنیا کے پاس تعلیم نہیں ہے, نالج اکانومی نہیں ہے, انڈسٹری نہیں ہے, ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس نہیں ہے. نہیں, ہم دے دیں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. پاکستان ہمارے پاس بھی, اگر ہمیں بھی نا, اگر ہمیں بھی جناب چائنا, موجود ہے, اگر ہمیں بھی چائنا ہیلپ نہ کرتا, اگر ہمیں بھی چائنا نے ہیلپ نہ کیا ہوا ہوتا, ایران کو بھی دیکھیں, اس کو بھی باہر سے ہیلپ ملی. پاکستان, چائنا, اسلامی دنیا نے خود تو کچھ نہیں کیا. پاکستان نے اس سے پہلے جو ہے وہ شروع سے ایک بڑی, کون سے یار ہمارے پاس ابھی ہم نے JF-17 ہم نے خود بنایا, وہ بھی چائنا کی مدد سے. پہلے تو 65 میں بھی ہم نے جہاز گرائے تھے, 65 میں ہمیں کون سی چائنا نے جہاز گرانے کی بات نہیں ہے, گرانے کی بات نہیں ہے. گرانے کو الحمدللہ گرانے کے تو ہمارے پاس ہمارے جو لوگ ہیں وہ بڑے. یہ گفتگو کہیں سے بھی لے لی, ٹیکنالوجی تو سعودیہ کے پاس جو ہے, قطر کے پاس رافیل جہاز ہیں اس وقت, ہاں بہت بڑی تعداد میں موجود ہے. تو وہ کیا کرنا ہے, وہ کس دن کام آئیں گے؟ ٹیکنالوجی مسئلہ نہیں ہے, جو آپ نے پہلے بات کی نا, ول چاہیے اور اس کو استعمال چاہیے, تو وہ پاکستان جو ہے وہ موجود ہے. ترکی کے صدر بھی جا رہے ہیں, پاکستان رد عمل دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. پاکستان کی لیڈرشپ بھی جناب کمپرومائزڈ ہے. ساری اسلامی دنیا کی لیڈرشپ کمپرومائز کا مطلب یہ ہے کہ ان کے انٹرسٹ انٹینگلمنٹ جسے کہتے ہیں نا, کہ آپ کے مفادات میں کئی معاشی مفادات, کئی اقتدار کے مفادات, کئی انہوں نے ڈکٹیٹرشپ بٹھائی ہوئی ہیں. اب سارا جو آپ کا مڈل ایسٹ ہے, گلف ریجن ہے, وہاں پہ سب سے بڑا امریکہ کا اڈا کہاں ہے گلف میں؟ قطر میں, جہاں پہ یہ ایران نے ابھی کہا تو امریکی صدر نے تو ناراضگی کا اظہار کیا. اب دیکھیں وہ ناراضگی تو ڈالنی ہے نا. ایک بات تو ہے کہ نیتن یاہو ٹرمپ کو ناخوش کر رہے ہیں, اور ٹرمپ کی ناراضگی جو ہے وہ رد عمل میں بھی بدل سکتی ہے. آپ یہ دیکھیے, اس سے پہلے ایران کے معاملے میں بھی ٹرمپ کو بہت زیادہ خوش نہیں تھے نیتن یاہو کی پالیسی سے, لیکن انہوں نے اس کو ریسکیو کیا, وہ خود آئے, یہ ساری جنگ کا حصہ بن گئے. یہ ساری ان کی گڈ کاپ بیڈ کاپ گیم ہے. اسرائیل کو آج اگر نیتن یاہو کو ٹرمپ, یہ اگر آج فار ایگزامپل ٹرمپ رکوانا چاہے, یہ ساری جنگ رکوانا چاہے اور سب واپس کروانا چاہے, ہمارے اس پروگرام کے اپلوڈ ہونے سے پہلے, یوٹیوب فیس بک پہ اس پروگرام کے اپلوڈ ہونے سے پہلے اس نے صرف ایک کال کرنی ہے, صرف ایک کال کرنی ہے. اس نے کہا اس سے اگلے 10 سیکنڈ کے اندر تمہاری عزیت ہے. نہیں, میرے خیال میں حالات بدل چکے ہیں. اسرائیل کے جو اقوام متحدہ میں جو ان کے مندوب ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ امریکہ کے مفادات یا امریکہ کے مطابق ہی چلیں. تو میرے خیال میں حالات بدل گئے. اگر ٹرمپ اتنا پاورفل ہوتا تو یوکرین صورتحال, وہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے حلف اٹھانے کے ساتھ ہی جو ہے وہ یوکرین کے ساتھ, یوکرین اور ایشو ہے, اسرائیل اور ایشو ہے. اسرائیل کے بارے میں ان 2 سالوں میں ویٹو کون کر رہا ہے بار بار؟ صرف ایک امریکہ. یار اس کے اپنے اسرائیل بنانے کی بنیاد جس ملک نے رکھی تھی وہ برطانیہ تھا. امریکہ تو بعد میں اس میں آیا تھا, جس نے 1920 کی دہائی میں
جو بیلفر ڈیکلریشن، جو آرتھر بیلفر وزیر خارجہ تھا برطانیہ کا، جس نے لکھ کے تجویز، دنیا میں پہلی بار یہ تجویز سامنے آئی تھی کہ ایک یہودیوں کے لیے علیحدہ ریاست ہم آپ کو بنا کے دیتے ہیں، وہ برطانیہ تھا. آج وہ برطانیہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس خبیث کو چھوڑنے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا چاہیے. آج فرانس کہہ رہا ہے، جرمنی کہہ رہا ہے، اسپین کہہ رہا ہے، پرتگال کہہ رہا ہے، وہ اس کو وہ کہہ رہے ہیں ہم تسلیم کرنے جا رہے ہیں. صحیح، بالکل صحیح. اگر کوئی نہیں کر رہا تو وہ امریکہ کر رہا ہے. اور ہمارے ساری اسلامی دنیا جو ہے ابھی 2,500 ارب روپے کی سرمایہ کاری کے وعدے ٹرمپ لے کر آیا نا انہی ملکوں سے، جس میں قطر بھی شامل ہے، کویت، یو اے ای اور سعودی عرب. اور جو وہاں پروٹوکول اس کو دیا گیا ہے، اور وہ جو شرمناک مناظر ہیں وہاں، جو رقص و سرود کی جو محفلیں سجائی گئی ہیں اس کے لیے، اس پہ ایک علیحدہ دنیا میں لان تان ان کے اوپر ہوئی ہے. یہ اگر آپ کو امید کلچر ہے ان کا امیر عباس صاحب، ہر چیز کو تنقید کی کیوں بنا دیتے ہیں؟ میرے خیال میں اچھا، یہ ہمارے جب وزیر اعظم جاتا ہے وہاں پہ، اس کے کلچر میں یہ کہاں چلا جاتا ہے؟ نہیں، اس کو ہمارے وزیر اعظم کو بھی استقبال ایسا کیا گیا. یہ رقص و سرود کی محفلیں ہم نے تو آج تک نہیں دیکھی. استقبال کا مختلف طریقہ ہے، یہ سارا اسی کے لیے آپ کیوں ہر چیز کو تنقیدی لے جاتے ہیں؟ میرے خیال میں اس کو گفتگو کو یہاں ختم کرتے ہیں. دوحہ میں جو حملہ ہوا ہے اسرائیلی، اس کے اوپر بہرحال ایک رد عمل آ رہا ہے، اور اسلامی دنیا جو ہے وہ اکٹھی ہو رہی ہے اظہار یکجہتی کے لیے. دوحہ میں ہمارے وزیر اعظم، اس کے علاوہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان، ترکی کے صدر اور دیگر جو ملک ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. اور ایک تجویز بھی ہے دوحہ میں اسلامی ممالک کے سربراہان کے اجلاس کی. دیکھتے ہیں کہ اس اجلاس میں اسلامی دنیا کی طرف سے کیا رد عمل آتا ہے. قطری وزیر اعظم نے البتہ امید ظاہر کی ہے، اور انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ایک مشترکہ رد عمل جو ہے وہ اس کے اوپر وہ غور کر رہے ہیں، نہ صرف قطر بلکہ مشترکہ طور پہ خطے کے ممالک یا اسلامی دنیا کی طرف سے. دیکھتے ہیں کہ کیا رد عمل جو ہے وہ اسلامی دنیا یا عرب دنیا اسرائیل کو دے سکتی ہے. شکریہ.